السلام علیکم ورحمۃ اللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا آج بہت بڑا کرم ہے کہ ایک تو جمعہ عید کا دن ہے اور نمبر 2 ہمارا نیا سال شروع ہوا ہے. پہلی محرم ہے. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال ہمارا برکت والا رکھے، بولو آمین، رحمت والا رکھے، آمین. اور یہ کورونا کی وبا اور کووڈ-19 اور بیماریاں، اس سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو ساتھ میں پڑھو اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. یہ دعا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی محرم کو خود بھی پڑھتے تھے، صحابہ کو بھی پڑھواتے تھے اور صحابہ کو کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو بھی پڑھوا یہ دعا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ محرم مہینہ آیا ہے، امن والا دینا، بولو آمین، ایمان والا دینا، بولو آمین، سلامت والا دینا، بولو آمین، اسلام والا دینا، بولو آمین، اور اللہ کو ہم سے راضی ہو جانا، بولو آمین، اور شیطان سے بچا لینا، بولو آمین. تو یہ پورا سال اللہ ہم کو یہ دولت نصیب فرمائے. مجھے اس وقت بہت ضروری 2 باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات یہ کرنا کہ چونکہ یہ محرم مہینہ ہے، بولو یہ محرم، اور اس میں بہت سے واقعات آئے. محرم مہینے میں بہت سے واقعات پیش آئے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے تو بولو کون سا مہینہ ہے؟ محرم ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگتی ہے تو کون سا مہینہ ہے؟ محرم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے باہر نکالا جاتا ہے تو وہ مہینہ محرم. حضرت داؤد کی توبہ قبول ہوتی ہے تو محرم. حضرت سلیمان کو مملکت ملتی ہے تو وہ محرم. حضرت ایوب علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے تو وہ محرم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا جاتا ہے تو وہ محرم ہے. اور نبی کے نواسے میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں تو وہ محرم مہینہ ہے. تو بہت سارے واقعات محرم مہینے میں. مجھے اس وقت آج کے حالات کے اعتبار سے 2-3 باتیں کرنا. سب سے پہلی بات یہ کرنا کہ اس وقت سب سے بڑا ٹینشن جو ہم کو ہے نا وہ کورونا کا ہے. ہاں یا نہیں بولتے جاؤ نا. نمبر 2 ہماری روزی بند ہو گئی ہے. جیسی روزی ہماری تھی اب ویسی روزی ہماری نہیں ہے. نمبر 3 ہم قرضے میں آ گئے ہیں یا جن کو ہم نے قرض دیا ہے اب وہ دینے کو تیار نہیں ہے، یعنی مال اٹک گیا ہے، آ نہیں رہا ہے. اس کے لیے محرم کا مہینہ ہمیں ایک سبق بتا رہا ہے. سب سے پہلے ہم اس پر عمل کریں گے. بولو کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے بہت بڑے نبی اللہ کے حضرت یونس، سامنے بولو کون؟ حضرت یونس علیہ السلام. اللہ کے بہت بڑے نبی حضرت یونس علیہ السلام. ان سے ایک مسٹیک ہو گئی، ایک معمولی مسٹیک ہو گئی اور وہ کشتی میں تھے اور کشتی میں طوفان، اتنا کشتی میں طوفان. اب سارے کشتی والے تو حضرت یونس علیہ السلام کے پاس گیا، وہ بھی کشتی میں بیٹھے تھے کہ اللہ کے نبی، آپ تو اللہ کے نبی ہے، کچھ کہو نا، اللہ سے کچھ کہو، کیونکہ یہ کشتی اگر ڈوب گئی تو ہم سارے ختم ہو جائیں گے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا تو اللہ نے فرمایا پوری کشتی میں سے ایک کو سمندر میں جانا پڑے گا، یعنی ایک اپنی جان دے گا تو اس کے بدلے سب کی جان بچ جاتی ہے. اب یہ ہوا کہ کون جائے، کیونکہ بھائی آج ہم لوگوں میں سے کسی کو کوئی بول لیں کہ جان دے گا تو باقی سب کی جان بچ جائے گی، تو کون ہے وہ جو اپنی جان دینے کو تیار ہو؟ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتے ایک کو جان دینا پڑے گی تو سب کی جان بچ جائے گی. آپ کو معلوم ہے وہ اخیر میں فیصلہ نہیں ہوا، بہت لمبا واقعہ، فیصلہ نہیں ہوا کہ حضرت یونس کو ہی جانا ہے. اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گئے. بولو حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں، جیسے سمندر میں گئے
ایک مچھلی پہلے سے تیار اپنا منہ کھولے بیٹھی ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گئے، سیدھے مچھلی کے پیٹ میں، بولو سیدھے مچھلی کے۔ تو اب آپ اندازہ لگاؤ کہ حضرت یونس کا جو لاک ڈاؤن ہوگا وہ کیسا لاک ڈاؤن ہوگا، کیونکہ مچھلی کا پیٹ، بولو کہاں، مچھلی کا پیٹ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں تھے، ایک تو سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، ایک رات کا اندھیرا، اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ 3 اندھیروں میں، بولو کون حضرت یونس علیہ السلام۔ ہمارا جب لاک ڈاؤن ہوا تو ہم نے دیکھا ہوگا ہم کو کھانا بھی ملا، بولو الحمدللہ، پانی بھی ملا الحمدللہ، ہم کو جس کو جو چاہیے تھا ملا، اتنا تھا کہ باہر کوئی نہیں جاتا تھا، دکانیں بند تھی اور رول اور ریگولیشن قائم ہوئے تھے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا لاک ڈاؤن سوچو، آج تک آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہمارے پیٹ میں مچھلی آ گئی، میں یہ تو سنا نا ہمارے پیٹ میں، ہمارے پیٹ میں مچھلی آ گئی، یہ تو سنا ہوگا، لیکن ہم مچھلی کے پیٹ میں، یہ تو بڑا عجیب، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں، اور رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، سمندر کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور حضرت یونس اتنے پریشان 40 دن اور 40 رات، بولو 40 دن اور 40 رات مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں، 40 دن 40 رات کے بعد دعا سکھانے والا کون؟ اللہ نے دعا سکھائی، اللہ نے دعا سکھائی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے وہ دعا پڑھی گے، آپ لوگ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت پیاری دعا پڑھی، 17ویں پارے میں وہ دعا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا پڑھی، وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں، رات کے اندھیرے میں اور سمندر کی گہرائی میں یہ دعا پڑھی، لا الہ، پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے پیارو، قرآن پاک میں لکھا کہ یہ دعا پڑھی اور مچھلی باہر آئی، کنارے پر گئی، اپنا منہ کھولا، حضرت یونس باہر آئے۔ اب 40 دن 40 رات کوئی مچھلی کے پیٹ میں ہو تو اس کی ہڈیوں کا کیا، اس کے گوشت کا کیا، اس کے کپڑے کا کیا، مگر حضرت جبرائیل وہاں پر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ یونس آ جاؤ آ جاؤ، جنت کے نہر کا پانی لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو تسبیح پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے پیارو، ہمارے نبی کیا فرماتے، سب سنیں گے انشاءاللہ، آج کا سارا معاملہ حل ہو جائے گا، بولو 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 انشاءاللہ بولو۔ ہمارے نبی کیا فرماتے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، حضرت یونس فرماتے، وہ نبی حضرت یونس نے، ہمارے نبی فرماتے حضرت یونس نے جو تسبیح پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم میرا امتی پڑھتا جائے گا، ہمارے نبی فرماتے میرا امتی پڑھتا جائے گا، اللہ تعالیٰ ساری مصیبتوں سے حل نکال کر راستہ نکالتا جائے گا۔ تو آج اگر ہماری مصیبت دکان ہے، آج اگر ہماری مصیبت کاروبار میں رکنا ہے، آج ہماری مصیبت قرضے پہ جانا ہے، یا ہمارا قرض کا اٹکنا ہے، ایک ہی راستہ ہے، بولو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو پڑھو گے انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں ان حالات میں کیا کرنا، کیونکہ حالات اچھے ہوتے جا رہے ہیں، دعا کرو اللہ اور بھی حالات کو اچھا کرے، اور اللہ حاسدوں کے حسد سے ہمیں بچائے، فتنوں کے فتنے سے بچائے، شریروں کی شرارتوں سے بچائے، اور اللہ اپنے نفس اور ہمیں شیطان کے دھوکے سے بچائے۔ سب کے لیے ایک ہی تصویر، بولو لا الہ۔ آج سے پڑھو گے، بولو پڑھو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات تو مجھے یہ کہنی تھی، اور یہ جو واقعہ ہوا نا، جو میں نے واقعہ بتایا، یہ بھی محرم مہینے میں واقعہ ہوا، یہ محرم مہینے میں تصویر آئی ہے، اور آج بھی محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ ہم جتنا ہوئے یہ تصویر پڑھیں گے، صحیح میں اللہ کی قسم آپ خود دیکھو گے راستہ کھل رہا ہے، میری دکان کھل رہی ہے، میرے کاروبار میں برکت ہو رہی ہے، میرا قرض ادا ہو رہا ہے، سامنے والا قرض چکا رہا ہے۔ گالی گلوچ کرنے سے بہتر ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے بولو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک اور بات کرنا ہے جو ہم کو کرنا ہے، سب حالات کھل جائیں گے،
जुमा का दिन मिंबर पर पास खड़ा हो, सब हालात को लेके, लेकिन पहले बोलो करोगे इंशाअल्लाह। आप सबको मालूम है कि हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हमारे नबी के नवासे, अल्लाह के रसूल बहुत मोहब्बत करते थे, और ये भी अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत, यानी मोहब्बत का एक अंदाज मैं आपको बताऊं, मोहब्बत का एक अंदाज बताऊं। एक मतलब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के घर के पास से गुजरे, फातिमा के घर के पास से गुजरे, तो हसन और हुसैन इसमें से जो छोटे हैं, कौन? हजरत हुसैन, उनके रोने की आवाज आई, मैं बचपन है, छोटे मासूम बच्चे रो रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल पाक कोई काम से जा रहे थे, मगर अगर फातिमा के घर से गुजरे और अपने नवासे के रोने की आवाज आई तो अल्लाह के रसूल पाक घर में तशरीफ ले गए। घर में गए तो पूछा, फातिमा को पूछा कि हुसैन क्यों रो रहे, ये मासूम बच्चा क्यों रो रहा? तो फातिमा ने कहा वो असल में घर में पानी नहीं है, तो इनको पानी चाहिए, तो ठीक है आप आ गए हैं तो मैं पीछे के हिस्से से पानी लेकर आती हूँ। वो हजरत फातिमा पीछे के हिस्से में पानी लेने गई, जब आएगी तो देखी कि हजरत हुसैन रो नहीं, और हजरत हुसैन रो नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे नबी ने अपनी जबान मुबारक हुसैन के मुंह में रखी है। बोलो सुभान, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान मुबारक हजरत हुसैन के मुंह में रखी है। फातिमा पानी लेकर आई तो हमारे नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा तुझे जमीन का पानी लाने में देर हो गई, मैंने जन्नत के नहर का पानी पिला दिया है, मैंने जन्नत के नहर का पानी पिला दिया है। मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन और हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इनकी क्या शान होगी। हम सब जन्नत में जाएंगे, बोलो जाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन हमारे सरदार कौन होंगे? हजरत हसन होंगे, हजरत हुसैन होंगे। हमारे नबी ने फरमाया, सय्यिदा शबाब अहलिल जन्नह अल हसन वल हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के जवानों के सरदार बोलो कौन? हजरत हसन और हजरत हुसैन। एक बात आपको बताऊं, फिर पॉइंट पर आ जाऊं, बहुत समझने वाली बात है। हजरत उमर का रौब और दबदबा था, सबको मालूम है, बल्कि अगर आप गौर करो ना, आज ही वो दिन है जिसमें हजरत उमर भी शहीद हुए, मुहर्रम के महीने में। हजरत उमर का रौब और दबदबा था, बोलो साथ ही था रौब दबदबा, इतना रौब और दबदबा था, इतना रौब और दबदबा था हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कि अगर हजरत उमर मस्जिद में बैठे हो तो आने वाला समझ जाए कि उमर मस्जिद में, क्योंकि पूरे मस्जिद में सुकून और वक़ार का माहौल बना हुआ था। हजरत उमर अगर कोई बाजार में हो तो बाजार में दाखिल होने वाला पहले समझ जाए कि उमर बाजार में आए हैं, क्योंकि पूरे बाजार में वक़ार और रौब और दबदबा और सुकून और इत्मीनान। तो हजरत उमर को अल्लाह ताला ने इतना रौब और दबदबा दिया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब एक मरतबा एक गली में दाखिल हुए, कौन? हजरत उमर दाखिल हुए, और हमारे नबी सामने से आए तो हमारे नबी मुस्कुराने लगे। तो हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल ये क्या मामला है, जब भी मैं गली में दाखिल होता हूँ आप मिलते हैं, आप मुस्कुराते क्यों है? हमारे नबी ने फरमाया, मुस्कुराओ ना तो क्या करो, इसलिए कि उमर तुम जिस गली में आते हो शैतान उस गली से भाग जाता है। उमर तुम जिस गली में आते हो, बोलो शैतान उस गली से, हमारा बिल्कुल उल्टा मामला है। हम जिस गली में जाते वो कहीं दूर होता है तो भी गली आ जाता है, क्या आ गया मेरा भाई आ गया। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। मेरे प्यारों में ये बता रहा हूँ कि हजरत उमर का इतना रौब और दबदबा, लेकिन हजरत हुसैन, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र होगी 8-10 साल, बोलो कितनी उम्र होगी? 8-10 साल की। आए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन मिंबर पर बैठे हुए, हजरत उमर, और अभी खुतबा देना है, मिंबर पर बैठे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पूरा मजमा बैठा है, उसमें ये 8 या 10 साल के बोलो कौन? हजरत हुसैन आए, दौड़ते दौड़ते आए, और आकर क्या कहा, मेरे नाना के मिंबर पर से उठ जाओ। किनको कह रहे हैं? आज कोई इमाम को मिंबर पर बैठा हो, या कोई तकरीर करने वाला बैठा हो, या कोई पॉलिटिकल लीडर कुर्सी पर बैठा हो, उसको उठाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और ये हजरत उमर 22 लाख मुरब्बानी पे अकेले हुकूमत करने वाले मिंबर पर बैठे, पूरा मजमा बैठा हुआ है, और हजरत हुसैन आए, उम्र होगी 10-12 साल उम्र होगी, आए और कहा, अमीरुल मोमिनीन उमर मिंबर पर से उठ जाओ, ये मेरे नाना का मिंबर है, ये मेरे नाना का मिंबर है, तुम अपने नाना के मिंबर पर बैठो, ये मेरे नाना का। अब पूरा मजमा खड़ा हो गया। हजरत उमर को मिंबर पर से उठाया जा रहा है, और वो भी 10 साल के हजरत हुसैन उठा रहे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला
इमाम ने सबको कहा महलन महलन, ठहरे रहो, ताखिर बोल बेटा बोल। तो हजरत हुसैन ने फरमाया मेरे नाना का मिंबर है, उठ जाओ, अब अपने नाना के मिंबर पर बैठो। हजरत उमर उठे, बोलो मिंबर ऐसे पूछा था, हजरत उमर उठे और सीढ़ी उतरते 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 नीचे खड़े हो गए और कहा बेटा तेरे नाना का ही मिंबर है, मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं। ये तेरे नाना का ही मिंबर है, मेरा कोई मिंबर नहीं है। और फिर हजरत उमर ने जैसे चीख मारी और कहा हुसैन तेरे पास तो इतना ऊंचा मकाम है कि तेरी माँ की तरफ नजर करे तो फातिमा खातून जन्नत नजर आती है, तेरे अम्मा की तरफ नजर करे तो देखो वो शेर खुदा हजरत अली नजर आते हैं, तेरी नानी की तरफ निस्बत करे तो खदीजतुल कुबरा नजर आती है, और तेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तू जितनी मर्तबा मुझे मिंबर से उठाएगा मैं उठ जाऊंगा, उतारेगा मैं उतर जाऊंगा। हजरत हुसैन भी तो आखिर हुसैन थे ना, चिमट गए, हजरत उमर से चिमट गए और कहा मैं तो सिर्फ ऐसे ही कह रहा था, ऐसे ही कह रहा था, आप मेरे नाना के मिंबर पर बैठ जाइए। तो हजरत उमर ने फरमाया मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं, हाँ तेरे नाना के मिंबर पर जाता हूँ। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पर आए और क्या फरमाया, नबी के नवासे ने मुझे मिंबर पर उठाया है, अब अल्लाह के सिवा कोई मुझे मिंबर से उतार भी नहीं सकता। मेरे प्यारों कितनी मोहब्बत होगी, आप सोचो हजरत उमर इतना रौब और दबदबा, बादशाह थे, खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन हजरत हुसैन की बात सामने आ गई तो बताओ मिंबर से, बोलो मिंबर से। आज वही हजरत हुसैन की बात मैं आपके सामने कर रहा, हम भी उतरेंगे इंशाअल्लाह। हमारी अकड़, हमारा घमंड, हमारा तकब्बुर, उससे हम नीचे उतरेंगे, बोलो उतरेंगे इंशाअल्लाह। और ये बता रहा हूँ कि जब हजरत हुसैन, यही हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बोलो उम्र हुई 55, कितनी उम्र हुई, मैं लंबा वाक्य में नहीं जाऊँगा, सिर्फ मुख्तसर बताऊंगा, उम्र कितनी हुई 55, मैदान करबला में, बोलो मैदान करबला में। और कौन सा दिन था, जुमा, आज का दिन जुमा, वो 10वीं मुहर्रम थी, आज पहली मुहर्रम है, लेकिन था कौन सा दिन, जुमा का दिन था। लेकिन जुमा की नमाज भी, क्योंकि वहाँ जुमा की नमाज के लिए शहर होना जरूरी है, इसलिए आम होना जरूरी है, वो तो पूरा संघर्ष होता है करबला। तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़ुहर की नमाज पढ़ाई, बोलो ज़ुहर की नमाज पढ़ाई। और आपको मालूम है हजरत हुसैन ने जब ज़ुहर की नमाज पढ़ाई, आपके 2 बेटे शहीद हो गए थे। अरे बोलो 2 बेटे, एक अली अकबर और एक हजरत अली असगर, 2 बेटे शहीद हो गए, उनका जनाजा रखा हुआ है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला में ज़ुहर की नमाज पढ़ाई। अच्छा ज़ुहर की नमाज आपने पढ़ाई, उसके बाद क्या किया आपने, बहुत रोए, बहुत रोए, क्योंकि मालूम था ये हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो जमात मैदान करबला में थी, ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत गिनो तो 72 से 75 आदमी थे। कितने थे, 72 से, और सामने 1,20,000, जिसमें 40 एक तरफ खड़े, 40,000 एक तरफ से, 40,000 एक तरफ से, 1,20,000 का मजमा है। और जो यहाँ से एक फर्द जाता था वो शहीद होकर वापस आता था। हजरत हुसैन के दोनों बेटे भी शहीद हो गए। आपने ज़ुहर की नमाज पढ़ाई, मुसाफिर थे, 2 रकात नमाज पढ़ाई, और उसके बाद भी इतना अल्लाह के सामने रोए, और रोने के बाद क्या कहा, मेरा घोड़ा मुझे दे दो, मेरा घोड़ा। हजरत हुसैन के सामने उनका घोड़ा लाया गया, आप घोड़े पर नहीं बैठे, आपने कहा मुझे वो तलवार जो कमरे में रखी हुई, पीछे खेमे में जो रखी हुई है, तो सबने कहा हुसैन से आप चाह रहे हो और 1,20,000 का मुकाबला, और आपको टूटी हुई तलवार लेकर जा रहे हो। हजरत हुसैन ने फरमाया टूटी हुई तलवार लेके नहीं जा रहा, ये मेरे अब्बा शेर खुदा हजरत अली की तलवार लेके जा रहा हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। और उसके बाद में कहा कि वो चादर लेकर आओ, देख लो थोड़ी चादर लाई गई। अगर हुसैन ने उस चादर को अपने बदन से लपेटा और इतना प्यार किया चादर को, और कहा तुम्हें नहीं मालूम किसी जमाने में मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों से इसे तैयार किया था। और उसके बाद हजरत हुसैन खुद खेलने में गए, सबने कहा आपको कुछ काम है, का काम तो है, लेकिन वो किसी और से नहीं करवाऊंगा, तलवार मंगवानी थी किसी से मंगवा ली मैंने, चादर मंगवानी थी मंगवा ली, अब मैं खुद जाऊंगा। और गए और काला इमामा जो खेमे में रखा हुआ था, वो काला इमामा लेकर आए, उसको चूमा, उसको अपने गालों पर रखा और कहा ये मेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा। आप थोड़ी देर के लिए सोचे वो हजरत हुसैन जिन्होंने अपने 2 बेटों को खो दिया है, वो जब घोड़े पर सवार हुए, इमामा है अल्लाह के रसूल का, तलवार है हजरत अली की, कपड़ा जो पहना है वो फातिमा का, और पूरे मैदान करबला में जब गए, आगे बढ़ गए, सब तरफ से लोगों ने हमला किया।
کیا. لیکن اللہ کی قسم مولانا ابوال کلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا. کتنے گھنٹے تک؟ 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا. اب آیا نماز کا وقت. سننا برابر جس کے لیے میں نے یہ واقعہ سنا ہے. کون سا وقت آیا نماز کا؟ ظہر تو پڑھ چکے تھے. کون سی نماز؟ بولو آئے گی نا؟ آج کی اثر آئے گی. ارے بولو نا آئیے نا انشاءاللہ. کون سا وقت آیا؟ حدیث پاک میں لکھا تاریخ کی کتابوں میں پڑھانا وقت العصر اثر کا وقت آیا. آپ نے تلوار کو ایسے زمین پر رکھا اور یہ دونوں ہاتھ اٹھائے. جب دونوں ہاتھ اٹھائے تو سامنے والوں نے کہا وہ مان گئے وہ جھک گئے مجھے. اگر اس نے فرمایا جھکا نہیں. پڑھانا وقت العصر اثر کا وقت ہو گیا ہے. تم بھی پڑھ لو, تم بھی نماز پڑھ لو, کیونکہ تم نے بھی کلمہ پڑھا ہے, میں نے بھی کلمہ پڑھا. تو سامنے سے آواز آتی ہے, سامنے سے بولو کیا آواز آتی ہے. پڑھ لو, تم پڑھ لو, ہم کو ضرورت نہیں. پڑھ لو, ہم کو ضرورت. یہاں بیٹھے ہیں اسے لوگ جو آج بھی کہتے ہیں اپنے باپ کو دیکھتے, اپنے دادا کو دیکھتے, اپنے چاچا کو دیکھتے کہ نماز میں جاتا ہے خود موبائل پہ کم وقت PUBG کھیلتا ہے. میں زبان سے نہیں بولتا, دل سے بولتا ہے تو پڑھ, میں تو میرا کام کرتا ہوں. وہاں سے آواز آئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا معلوم؟ پڑھو, نماز پڑھ لو, اور کم سے کم مجھے پانی دے دو نا. آپ لوگوں نے پانی پینے سے منع کیا ہے نا, پانی دے دو نا. میں تیمم کر لوں گا, میں پانی دے دو, میں وضو کر لوں گا. تو سامنے سے آواز آتی ہے پانی بھی نہیں ملے گا. بولو سامنے سے آواز آتی پانی بھی نہیں ملے گا. حضرت حسین مسکرائے, پورا بدن کہو وہاں ہے, زخمی ہے, مسکرائے اور مسکرا کر کیا فرمایا, ارے پانی نہ تو کوئی بات نہیں, میں یہاں کی مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھوں گا. بولو سبحان اللہ. اور آپ کو بھی معلوم ہے پانی نہ ملے تو, یعنی بولو پانی نہ ملے تو اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پانی نہ ملے تو زمین سے مٹی سے تیمم کر لینا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے لہو لہان لیکن تیمم کیا, اور تیمم کر کے بولو اللہ اکبر. پورا مجمع بولے گا. کون سی نماز شروع ہوئی؟ اثر کی نماز شروع ہوئی. یہاں دشمنوں میں بات چیت ہونے لگی, کچھ کیا جائے. آپ نے اطمینان سے رکوع کیا, بولو اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. پھر اطمینان سے سمع اللہ لمن حمدہ. لہو لہان تھے, ہوٹ پہ سے خون بہ رہا تھا. پھر سجدے میں گئے, اللہ اکبر کر کے سجدے میں گئے, اور سجدے میں جانا تھا. میرے پیارو کیسے آپ کو بچے اتنا زور کا وار کرتا ہے کہ حضرت حسین کے دونوں ہاتھ مبارک باہر آ جاتے. ایسے سجدے میں تھے نا تو ایسا معاملہ ہوتا ہے, تو دونوں ہاتھ جب آ گئے باہر آ گئے, حضرت حسین ایسے سیدھے گر جاتے ہیں. دوسرا دشمن آتا آپ کے سینے کے اوپر کتنا زور کا لوہے کا وار کرتا ہے. اور پیارو کیا بتاؤں, کم وقت شمر نام کا دشمن آتا ہے, حضرت حسین کی گردن مبارک کو الگ کرتا ہے اور تلوار کی نوک پر اسے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ہم جیت گئے, گردن میری تلوار کی نوک پر آ گئی, ہم جیت گئے. تو وہ تو اچھا ہے کہ حضرت ان کے بیٹے امام زین العابدین دیتے, سمر تم جیتے نہیں, تم ہار گئے. میں زندہ تھے تب بھی چہرہ اونچا نظر آتا تھا, شہید ہو گئے تو چہرہ اوپر ہی نظر آتا ہے. لیکن میرے پیاروں حضرت حسین نے ایک پیغام دیا جو حضرت عمر کو ہم سے کیا کرتے تھے. اور حضرت حسین کے پاس جو سرٹیفکیٹ ہے, آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا بڑے بڑے ڈاکٹر اور لائر کو آفس میں جاؤ تو سرٹیفکیٹ لگا ہوتا ہے. حالانکہ وہ سرٹیفکیٹ اتنا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ کسی دن یہ مر جائے گا تو سرٹیفکیٹ کی کوئی وقت باقی نہیں رہے گی. حضرت کے پاس سب سے بڑا سرٹیفکیٹ یہ تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے پھول ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور میرے دوستوں حضرت حسین کے بدن میں لہو دوڑتا تھا, وہ حضرت فاطمہ کا تھا, وہ حضرت علی کی. اور میرے یارو جو سرپرستی کا ہاتھ تھا وہ نانا جان محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا تھا. لیکن پھر بھی اصل نماز آسان الفاظ میں کہوں کہ آخری وقت میں کہ حضرت حسین نے یہ کہہ دیا کہ نبی کا نواز دے, ساتھ میں بولو نبی کا نواز تھا, نبی کا نواز تھا, مگر نماز ہم لوگ موبائل گیم کھیلنا اور لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرنا اور چیٹنگ بھی جلدی فلمیں دیکھنا ہمارے موبائل, اور فجر نماز بھی
ہمارے یہاں مولا معاف کرے رات کو 3-3, 4-4 بجے تک آئی پیڈ اور موبائل پہ ہمارے جوان بزی رہتے. جس وقت تہجد والا تہجد میں روتا ہے ہمارا جوان موبائل پر کی نماز پڑھنے آتا ہے تو ہمارا جوان سو جاتا ہے. تو میرے کو یہ بتاؤ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دی مگر اکثر کی نماز کو پتا نہیں, اور سامنے والوں نے کیا کہا, دشمنوں نے پڑھ لو اور اسی جمع کی. ہم تو حسین کے ساتھ صرف نعرہ لگانے کا, ہم زوردار نعرے لگائیں گے, بہت زوردار نعرے لگیں گے, حسین نہیں چھوڑیں گے, حسن کا دامن نہیں چھوڑیں گے, علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, عثمان کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے بیوقوفو, پہلے پکڑو تو صحیح دامن, پہلے پکڑو تو صحیح. ہم تو دشمنوں کی ٹیم میں نظر آتے فجر کے. ابھی یہاں بھی کتنے بیٹھے ہوئے بے شرم گزرا بے وفا اور غدار جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے. اور ابھی اللہ کو کتنے آسان انتظار کرنا ہے. کورونا آ گیا, کووڈ-19 آیا, کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے, کتنے ہاسپٹل میں ابھی بھی جھلس رہے والا عذاب آیا, باڑھ کا عذاب آیا. یہ لمبائی میں آپ چلے جاؤ میرا, یہ راہو نگر اور اس کے بعد میں یہ کمرو نگر اور پھولواڑی سارا پانی میں بیٹھ گیا. کسی کو نہیں معلوم کہ میرا کون سا فرنیچر باقی ہے, کون سا فرنیچر چلا گیا. اللہ کی طرف سے سیلاب بھی آ گیا, اللہ کی طرف سے کورونا آیا, اللہ کی طرف سے وبا آئی, اللہ کی طرف سے ٹڈی کا عذاب آیا, اللہ کی طرف سے گرمی کا عذاب آیا, اللہ کی طرف سے لاک ڈاؤن کا عذاب آیا, اللہ کی طرف سے ٹھنڈی کا عذاب آیا. مگر یہ سدھرنے کو تیار نہیں تو نہیں ہے. فجر کی نماز نہیں پڑھے گا تو نہیں پڑھے گا. کیوں؟ اس لیے اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑا, میں تھوڑی بڑا ہوں. ایک بات بتا کر بات ختم کروں گا. اجمیر والے کون, خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی, ان کے اسٹیٹمنٹ پڑھنے گے. ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے, بولو دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا, اس لیے کہ جو اللہ وہاں بھیج سکتا ہوا. اب یہاں تو ہم کہتے دنیا کے کونے میں کیا سورج اللہ کا عذاب آیا ہے. ارے بولو نا, سورج میں اللہ آیا, کورونا کا بھی عذاب آیا, لاک ڈاؤن کا بھی عذاب آیا, ظلم کا بھی عذاب آیا, اور میرے پیاروں ہمارے سورج کے اندر وبائیں بھی آئی. اب تو سورج میں عذاب سیلاب کا بھی آ گیا. اب کہاں ہم کو جو اللہ وہاں کر سکتا ہے نا نمبائے میں, وہ اللہ یہاں بھی کر سکتا ہے. اللہ کو کوئی روکنے والا. اس لیے میرے پیاروں آج کون دیکھو یہاں بیٹھے ہو نا, آج کوئی تقریر نہیں, واز نہیں. وہ تقریر واز کا زمانہ گیا, کرسی پہ بیٹھنا, لمبے لمبے بیان کرنا. اب تو سیدھے ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ, پوائنٹ ٹو پوائنٹ آ جاؤ. اس بات پر آ جاؤ, کون کون تیار ہے. آپ نے بولو پہلے کون کون تیار ہے کہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. سب سے دیکھو نیا سال, انقلاب, تجدید ایمان. آج ہمارا ایمان بھی پکا ہوگا, اور یہ بہت پیارا مہینہ اللہ نے ہم کو دیا ہے. اللہ پورے سال برکت اور رحمت کے فیصلے فرمائے. آج سے ارادہ کرو نیا سال حضرت حسین کی محبت میں, اللہ رسول کی محبت میں میری نماز قضا نہیں ہوگی. کون کون تیار ہے؟ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پڑھ انشاءاللہ. دیکھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو, درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھو, 5 وقت نماز کی پابندی کرو. انشاءاللہ یہ پہلا سبق ہے, اس سے پورے حالات صحیح ہو جائیں گے. بولو انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ درود پاک تقسیم ہوگا جو اثر کے بعد پڑھنا آپ سب کو معلوم ہے کتنی مرتبہ, 80 مرتبہ. نہ پڑھنے کی توفیق عطا